اتحاد امت سے مراد یعنی کہ امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا، سبھی لوگوں کو اختلافات، فرقہ بازیوں سے، فرقوں سے جگہ نکال کر کتاب و سنت کی طرف لانا۔ تو اس کی کیا ضرورت کیا ہے؟ کیا اس کی ضرورت ہے کوئی؟ اور کیوں ضرورت ہے اس کی؟ دینی دنیاوی دونوں لحاظ سے۔ دینی لحاظ سے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تفرقہ بازی کو مشرکوں کا کام بیان کیا ہے کہ تفرقہ بازی کرنا، اختلافات کھڑے کرنا مشرکوں کا کام ہے۔ تو اس کا مطلب کہ دین کا حصہ ہے، بلکہ یہ بھی توحید کا حصہ ہے۔ اور دنیاوی لحاظ سے یعنی اتحاد کے اندر ہی جو ہے مضبوطی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، اور تفرقہ بازی میں جو ہے وہ ہوا اکھڑتی ہے، اور دشمن کے سامنے مسلمان کا جو ہے اس کی طاقت قوت ختم ہو جاتی، روب ختم ہو جاتا ہے، اور یہی اصل شکست ہے، اور یہ اصل دشمن کا مسلط ہونا ہے۔ تو ہم نے آیتیں لی تھی سابقہ درس میں، میرا خیال آیت نمبر 4 تک لے دیا تھا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ ان مشرکوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ کیا ہو گئے؟ گروہ بن گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت جو ہے وہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر خوش ہیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں؟ پہلی چیز کون سی ہے؟ کہ تفرقہ بازی مشرکوں کا کام ہے۔ تفرقہ بازی کافر و مشرکوں کا کام ہے، اسلام مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے۔ دوسرا کہ انہوں نے کیا کیا اپنے دین کو؟ فرقوا دینہم، کیا معنی فرقوا دینہم؟ یعنی دین کے حصے بکھرے کر دیے، کوئی چیز لے لی، کوئی چھوڑ دی، کوئی اہم قرار دے دی، کسی کو اہم یعنی کہ کسی کی اہمیت ختم کر دی، کسی نے ایک چیز لی، کسی دوسری چیز لے لی۔ تو ان فرقہ بازیوں سے نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود جو ہے شیعان، وہ خود بھی گروہ بن گئے۔ تو اس گروہ بندی کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ گروہ بندی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ہے کل حزب بما لدیہم، آخری آیت کا ایک آخری حصہ جو اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ، کہ گروہ بندی کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس گروہ کے ساتھ ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے، اور جو گروہ اس کے ساتھ نہیں، جس گروہ کے ساتھ نہیں، اس کو غلط سمجھتا ہے۔ اور کتنی بھی حق بات کیوں نہ ہو، اگر اس کے فرقے جماعت کی نہیں ہے تو اس کو ٹھکرائے گا، اور کتنی بھی غلط بات کیوں نہ ہو، اس کے فرقے جماعت کی ہے تو اس کو قبول کرے گا۔ تو یہ ہے جو اس گروہ بندی کا، تفرقہ بازی کا، اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ آدمی اس کے اندر ایک تعصب پیدا ہوتا ہے، اور درمی آتی ہے، اپنے ہی کے لوگوں کو صحیح سمجھتا ہے اور دوسرے سبھی کو غلط سمجھتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 میں ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، اس طرح کی 2 آیتیں آتی ہیں قرآن کریم میں، سورۃ الانبیاء میں بھی ہے اور سورۃ المؤمنون میں بھی ہے، کہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وہاں پر فتقون ہے، یہاں پر فاعبدون ہے، تو میری ہی عبادت کرو۔ کیا معنی ہے تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میری ہی عبادت کرو؟ اس میں کیا، کس چیز کا بیان، کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس سے؟ ہاں، تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، اور وہ توحید کی دعوت۔ اس سے بھی ہمیں وحدت کا، اتحاد کا کیا سبق ملتا ہے کہ جب تمام انبیاء کی دعوت توحید کی ہے، ایک ہی دعوت ہے، تو یہ بھی تمام وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، نبیوں کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں، ان کا پھر ایک ہی ان کو ہونا چاہیے، ایک ہی جماعت ہونا چاہیے، الگ الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح انا ربکم فاعبدون کے اندر بھی، جب میں تمہارا تم میری عبادت کرو، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب تمہارا رب ایک ہے، تمہاری امت ایک ہے، تو پھر تمہیں بھی ایک ہونا چاہیے۔ اور آگے ہم بیان کریں گے کہ امت مسلمہ کی وحدت کے، ان کے اتحاد کے کیا کیا اسلام کے اندر کس کس انداز سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کو ایک ہونے کی ترغیب دیتی ہیں۔
کہ رب ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے قرآن جس سے ہدایت ملتی ہے، قبلہ سبھی کا ایک ہے، سمجھے نا؟ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس میں سبھی مشترکہ ہیں، سبھی اس میں شریک ہیں۔ تو یہ سبھی چیزیں ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو بھی پھر ایک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رب ایک ہے، رسول تو ایک ہے، قرآن تو ایک ہے، لیکن یہ خود مختلف ہیں، خود ان کی جماعتیں الگ ہیں، اس کی پھر گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح 6 نمبر آیت میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، پہلے بھی ہم نے آیت پڑھی ہے ان فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب، وہاں پر یہ کہ یہاں پر ایک اور زیادہ چیز کا اضافہ ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ لست منہم فی شیء، کیا معنی؟ کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے بری ہو۔ اور رسول کریم علیہ السلام کا کسی شخص سے بری ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ اصل تو اس کے کفر کی دلیل ہے، سمجھے نا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے کہ کسی مسلمان سے بری ہوں، کسی مومن سے بری ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی انسان سے بری ہونے کا اصل تو اس کا مفہوم جو ہے اس کا کفر کی دلیل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھیں گے اس کا یہ کام معاملہ کفر تک پہنچتا ہے یا اس سے کم رہتا ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے، بہت بڑی وارننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے اپنے بائیکاٹ کرنا، اسے بری ہونے کا اعلان کرنا۔ تو یہاں پر بلکہ اللہ یہاں پر خود فیصلہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ بازی کی ہے اور اپنے دین میں جو ہے حصے بکھرے کیے ہیں، آپ کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے بری ہو۔ اور آپ کا ان سے بری ہونے کا معنی آپ کا دین اور ہے، ان کا دین اور ہے، آپ کا منہج طریقہ اور ہے، ان کا منہج طریقہ دوسرا ہے، اور جو آپ کے منہج طریقے پر نہیں ہے پھر وہ جنت کے راستے پر بھی نہیں ہے۔ آگے ہم حدیث پڑھیں گے کہ جس میں آپ فرمایا کہ ان کے 73 فرقوں میں سے ایک جماعت جو جنت کو جانے والی وہ کون سی ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس کا معنی کہ جو آپ کے منہج طریقے پر نہیں وہ جنت کے راستے پر بھی نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی وارننگ ہے اس آیت کے اندر حقیقت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کرنا، ان سے بری ہونے کا اعلان کرنا۔ اسی طرح آیت نمبر 7 میں وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور یہ کہ دین قائم کرو اور اس میں کوئی تفرقہ بازی نہ کرو۔ دین قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ دین کا غلبہ ہونا۔ غلبہ ہونے کا معنی کہ کافروں پر مسلمان غالب ہو، باقی جو مرضی کرے۔ شریعت نافذ ہو کس پر؟ ہاں، اوروں پر، اپنے پر نہیں۔ ہاں جی، مسئلہ یہ ہوتا ہے نا۔ تو اس میں اقیم الدین، دین کو قائم کرو سب سے پہلے اپنے آپ پر، سمجھے نا؟ سب سے پہلے اپنے آپ پر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی جماعتیں دین کو قائم کرنے کے ماشاءاللہ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن خود ان کی شکل دیکھو، ان کا عمل دیکھو تو دین دور تک نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، دنیا میں دین قائم کرنا اپنے اوپر نہیں کرنا، تو اپنے جو 5 فٹ کے جسم پر دین کو قائم نہیں کر سکا وہ دنیا میں بھی قائم نہیں کر سکتا، سمجھے نا؟ اس لیے دین کو قائم، اور دین کو قائم کرنے کا معنی کیا ویسے؟ دین لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اس کو کھڑا کرنا ہے۔ ہاں، ہمیشہ دیکھیے قائم کرنے کا لفظ جو ہے ہمارے ہاں اردو میں بھی، عربی میں بھی یہی ہے، اقامت الشیء، کسی چیز کا قائم کرنا، کہ اس کو صحیح معنوں میں اس کو نافذ کرنا، جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے اس پر عمل پیرا ہونا، اپنے اوپر بھی اس کو نافذ کرنا، لوگوں پر بھی اس کو نافذ کرنا، خود بھی اس پر عمل کرنا، لوگوں کو اس پر عمل کروانے پر اس کو لگانا چلانا ان کو۔ اور دین جو ہے وہ، دین کا معنی ویسے آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا تصور ہے دین کا آپ کے ذہن میں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہاں، ارکان کے اسلام، اسلام کے ارکان۔ اور دین کا معنی جو ہے، جس طرح بعض بھائیوں نے کہا ہے کہ مکمل دستور حیات، آپ کی زندگی کا ہر چیز، عبادت ہو، عقیدہ ہو، آپ کی کاروبار بزنس ہو،
آپ کا کوئی خوشی غمی کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو، لین دین ہو، کچھ بھی ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، تعلیم ہو، کچھ بھی کیوں نہیں، جو بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں سبھی دین ہے، یہ سبھی دین ہے۔ اصل دین کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کوئی معاملہ کرنا اس کو دین کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو اللہ کا دین انسان کا اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، ہر چیز کے اندر، ہر چیز میں۔ ہم آگے اسلام دین اعتدال کے اندر مزید اس بات کو واضح کریں گے کہ اعتدال کا معنی کیا ہے، دین کا معنی کیا ہے، وہاں پر بھی مزید واضح ہوگا، لیکن یہاں پر چونکہ دین کا لفظ آیا ہے تو واضح کرتے چلے جائے کہ دین کا معنی، دین کا لفظ جو ہے وہ انسان کی زندگی کی ہر طرح کی چیزوں سے متعلق ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، کورٹ میں ہو، کالج میں ہو، کہیں پر بھی کیوں نہیں، ہر جگہ پر اللہ کے حکم کے مطابق چلنا یہ دین ہے۔ اور اس کی عملی شکل اگر آپ نے دیکھنی ہے، پریکٹیکل اس کا دیکھنا ہے، تو کس کو دیکھنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کو دیکھیے، کیا صرف آپ کا اللہ کے ساتھ عقیدہ صحیح تھا؟ کیا صرف عبادات میں آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عبادت کرتے تھے؟ یا کہ آپ کا کاروبار، بزنس بھی اللہ کا دین تھا؟ ہم بازار میں جا رہے ہیں، ڈھیر غلے کا لگا ہوا تھا، آپ کو شک پڑا، اس میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ نیچے گیلا اوپر خشک ہے، تو کیا فرمایا؟ من غشنا فلیس منا، کہ جو ہم سے دھوکہ کرتا ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی دین ہے کہ لوگوں کے ساتھ لین دین میں، کاروبار میں ان کے ساتھ دھوکہ بازی کرو، یہ بھی دین ہے، دین کا حصہ ہے۔ یہاں پر اگر اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تو دین کے خلاف ہو۔ اسی طرح آپ کا کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی خوشی غمی کا موقع ہے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ابھی آپ نے جنازے کے مسائل یہاں پر پڑھے ہیں، اس میں کیا کیا تعلیمات پڑھی ہیں آپ نے؟ وہ ساری تعلیمات کس کی ہیں؟ دین کی ہیں، کہ اس طرح کی خوشی غمی کے موقع پر کیا کرنا ہوگا، کس طرح سے ان کو چلانا ہے۔ تو ان چیزوں پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا یہ دین ہے۔ آپ اپنی دکان پر ہو، آپ کے کاروبار ہے، معیشت ہے، اکانومی ہے، وہ کس انداز سے ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس کی مخالفت دین ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ آپ کی سیاست ملک کو چلانے کا معاملہ، دوسرے ملکوں کے ساتھ آپ کی خارجہ پالیسیاں ہیں، یہ سارا دین ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہیں۔ اسلام کن چیزوں کی اجازت دیتا، کن کی اجازت نہیں دیتا، غیروں کے ساتھ یعنی کافروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، کس کافر کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، یہ سارا دین ہے۔ دین کی تعلیمات قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ کالج یونیورسٹی میں ہو، آپ کا تعلیم کا معاملہ ہے، ہاں تعلیم و تربیت کے لیے اسلام کا منہج طریقہ کیا ہے، یہ سارا دین ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی، کیونکہ آج ہم نے دین صرف چند عبادتوں کا نام دیا ہے، وہ دین ہے بس۔ تو دین جو ہے، جس طرح بھائی ایک ذکر بھی کرنے لگے تھے کہ ارکان اسلام، کوئی شک نہیں ارکان اسلام دین کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن دین جو ہے وہ جس طرح مکمل ضابطہ حیات جس کو کہتے ہیں نا، آپ کی زندگی کا پورا ہر چیز جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا، یہ دین ہے۔ اور یہی معنی ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین پورے کے پورے داخل ہو۔ تو یہاں پر اقیم الدین کا معنی کہ اللہ کے دین کو قائم کرو، قائم کرنے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے حکم دیا ہے دین پر چلنے کا، اس طریقے سے چلو، اور ہر چیز کو لے کر چلو، ہر چیز میں اللہ کے حکم کے مطابق چلو، اللہ کے دین کو اپنا کے چلو، یہ ہے دین کو قائم کرنا، اپنے اوپر بھی اور اپنے ساتھ اوروں پر بھی، اپنے ماحول معاشرے میں، سب سے پہلے اپنے اوپر، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اب بستی محلے کے اندر، اپنے شہر بستی میں، اور پھر یہ دائرہ وسیع ہوتے ہوتے پورے ملک اور پوری دنیا میں۔ اور اس کی بھی پریکٹیکلی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے دین کو کیسے قائم کیا۔ کیا صرف نعرے لگائے، کیا صرف کچھ جھنڈے اٹھائے دین قائم کرنے کے بس، یا دین کو عملی طور پر قائم کر کے دکھایا؟ صحابہ اکرام دین کو کیسے قائم کیا؟ ماتے صحابہ کہ ہم 10 آیتوں سے آگے نہ بڑھتے تھے کہ جب تک ان 10 آیت کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر ان پر عمل نہ کر لیتے تھے۔ یہ تھا ان کو دین قائم کرنے کا انداز، کہ علم بھی حاصل کرنا، دین کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، سب ظاہری بات، جب علم نہیں ہوگا تو دین کون سے قائم کرو گے بھی؟ پھر وہی دین قائم ہوتا ہے جو ہمارے ہاں آج ہو رہے ہیں، طرح طرح کی بدعات، خرافات، اپنے فلسفے، اس کو دین سمجھا ہوا ہے اور اس دین کو قائم کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔
جبکہ قرآن و سنت کا پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن و سنت کو سمجھنا سیکھنا، اور سمجھ سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونا خود، اور پھر لوگوں کو اس پر لگانا چلانا، یہ ہے دین کو قائم کرنے کا انداز۔ تو یہ ہے ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو، آپ کی مسجد میں، آپ کے گھر میں، بازار میں، مارکیٹ میں، آپ کی دکان پر، آپ کے پارلیمنٹ میں، آپ کی کورٹ میں، آپ کے تعلیمی اداروں میں، ہر جگہ پر اللہ کے حکم کے مطابق ہر چیز چل رہی ہو، یہ ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرنا۔ آپ کی شکل و صورت، آپ کا لباس، آپ کا کلچر، آپ کی ہر چیز اسلام کے حکم کے، اس کے کلچر کے مطابق ہو، یہ دین کو قائم کرنا۔ تو اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہوتا کیا ہے، اس دین کو کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت اس میں جو ذکر کی گئی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ ہے دلیل اس موضوع کی کہ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں کیا ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ ولی کا لفظ جو ہے نا، اس کا عربی میں بہت وسیع معنی ہے۔ ویسے تو ہم دوست کا معنی کرتے ہیں اکثر بیشتر، لیکن ولی کا لفظ سے دوست نہیں ہے۔ دوست کا معنی کہ اس کے ساتھ آپ کی محبت ہے، تعلق ہے، بس نہیں۔ ولی کا معنی کسی کے خیرخواہ ہونا، سرپرست ہونا، اس کی مدد کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو سہارا دینا، کسی بھی مشکل مصیبت میں اس کے کام آنا، یہ سارے ولی اس لفظ کے اندر آتے ہیں۔ اس کے کاموں کو چلانے، اس معاملات کو چلانے میں اس کی مدد کرنا، تو یہ سارے ولی کا لفظ دیتے ہیں۔ تو مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ ولی ہونے کا معنی ایک دوسرے کے خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے لیے کہ مدد نصرت کا، یہ ساری چیز ان کے اندر جذبات ہیں۔ تو جب تک یہ ایک دوسرے کے اولیاء نہیں، اس وقت تک مومن بھی نہیں، سمجھے نا۔ اللہ نے مومن ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کا دوستی کا معنی بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر ایمان کا دعویٰ تو ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ یا تو ایمان سرے سے نہیں ہے، یا ایمان کمزور ہے۔ جس حد تک اس دوستی، اس ولایت میں کمزوری ہے۔ اسی طرح ہم نے پہلے یا شروع میں آیت پڑھی تھی، انما المؤمنون اخوہ، وہاں پر بھی یہی تھا، یہی پیغام ملا تھا کہ مومنوں کی آپس میں اخوت جو ہے، اس پر ان کا ایمان کا اصل معیار ہے۔ جس قدر یہ اخوت مضبوط ہے، اسی قدر ایمان مضبوط ہے۔ جس قدر اخوت کمزور ہے، بھائی چارہ کمزور ہے، ایک دوسرے سے تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، اسی قدر ایمان کمزور ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں مومن عورتوں کی صفت بیان کی کہ بعض اولیاء و بعض، کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے مددگار ہیں، ان کے حمایتی، ان کے غمخوار ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا فرمایا؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمتیں کن پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں پانے والے کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلق ہیں، محبتیں ہیں، ہمدردیاں ہیں، یہ ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کرنے والے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اس موضوع پر کچھ حدیث ہیں۔ سب سے پہلی حدیث عن النعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی آپس کی محبت کی، رحم دلی اور شفقت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس سے بے چینی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کا آپس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہوتا ہے، کہ جیسے ایک جسم ہو۔ یہ تعلق کس چیز میں؟ ان کی محبت میں، رحم دلی میں، شفقت مہربانی میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی میں، خیر خواہی میں، سارے جذبات میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جیسے ایک جسم ہو۔ یعنی آپ چاہتے ہو کہ آپ کی ٹانگیں مضبوط ہوں تو کیا کرتے ہو؟ ہاں، ٹانگیں مضبوط کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ بازو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ اچھی خوراک کھاتے ہو۔ اچھی خوراک کھاتے ہو۔ خوراک تو پیٹ میں جاتی بھائی، خوراک تو پیٹ میں جاتی ہے، ہاں، پیٹ سے ان جگہوں پر پہنچتی ہے، سمجھے نا۔ خوراک پیٹ سے ہی بازو میں، ٹانگوں میں، ان جگہوں پر پہنچے گی، تبھی آپ کو طاقت ملے گی۔ ہاں، خوراک بیکار ہوگی، صحیح نہیں ہوگی تو بازو ٹانگیں خود بخود کمزور ہو جائیں گے۔ تو جیسے جسم ایک ہوتا ہے،
اس جسم کا ہر عضو دوسرے عضو کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. ایک کو طاقت ملتی ہے تو دوسرے کو بھی طاقت ملتی ہے. ایک مضبوط ہوتا ہے تو دوسرا بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اگر ایک کمزور ہوتا ہے تو وہ کمزوری دوسرے کو بھی پہنچتی ہے. ایسے ہی مسلمانوں کا حال ہے. جسم کے ایک حصے میں، بلکہ آپ نے جو مثال دی ہے اذا اشتکى منه عضو، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہے تو پورا جسم اس تکلیف سے متاثر ہوتا ہے. نیند نہیں آتی اور تکلیف محسوس ہوتی، بے چینی ہوتی ہے. پاؤں کے انگوٹھے پہ چوٹ لگی ہے اور سر تک اس چوٹ کا درد محسوس ہو رہا ہے. تو یہ ہے مسلمانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ مثال. اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر جسم ہے، پھر آدمی اس جسم کا حصہ ہے. جس کو واقعی مسلمانوں کے دکھ درد کا احساس ہو رہا ہے وہ ہے جو اس جسم کا مسلمانوں کے جسم کا حصہ ہے. اور جس کو مسلمانوں کے دکھ درد کا احساس نہیں، وہ مسلمانوں کے جسم کا حصہ پھر نہیں ہے. یا تو ویسے ہی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، ویسے کہہ لیجئے کہ جس کے دل میں اسلام کی خیر خواہی ہے نہیں، سرے سے منافق ہے. یا کم از کم اس کے اندر اگر احساس نہیں کسی مسلمان کے دکھ درد کا، تو اس کا حال وہ ہے کہ جو جسم کا حصہ شل ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، فالج والا ہوتا ہے، فالج زدہ ہوتا ہے، اس کا حال یہی ہے. اس طرح میں پہلے مثال پیش کی تھی کہ اگر چوٹ لگتی ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف سے متاثر ہوتا ہے، سوائے اس جگہ کے، اس عضو کے جو فالج ہو، جو شل ہو. ہاں اس کو پتہ ہی چلے گا جسم میں کیا کیا معاملہ ہے. باقی تو کیا، اس کو خود کو بھی آپ کاٹو جو کرو اس کو پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا اس کے ساتھ. تو یہ ہے ایسے مسلمان کا حال جس کو امت کا دکھ درد نہیں ہے. اور یہ حقیقت میں صرف مثال نہیں بلکہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے. عقیدہ بیان کیا گیا ہے اور حقیقت بیان کی گئی ہے کہ مسلمان صرف وہ ہے کہ جو اس امت مسلمان کے جسم کا حصہ ہے، اپنے آپ کو حصہ سمجھتا ہے اور حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے، اور امت کے دکھ درد کا اس کو احساس ہو رہا ہے، اس کے لیے اس کو فکر ہے. تو یہ ہے جو امت مسلمہ میں شامل ہے، اس کے جسم کا حصہ ہے. جس کو دکھ درد نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، وہ اس جسم کا حصہ نہیں ہے. اور جسم کا حصہ نہ ہونے کا معنی کہ بعض اوقات جیسا بتایا کہ ممکن دائرہ اسلام سے خارج ہو، مسلمان ہو ہی نہ سرے سے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. اور بعض اوقات کیا ہے کہ جس قدر اس کے اندر یہ کمزوری ہے احساس کی ان چیزوں کی، اسی قدر اس کا ایمان کمزور ہے. تو بات کر رہے تھے کہ صرف بات کوئی مثال نہیں بلکہ عقیدہ اور حقیقت کا بیان کیا گیا ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس طرح دوسری حدیث بھی عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. میں کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہے کالبنیان، جیسے کہ دیوار کی اینٹیں ہیں. دیوار ہے اینٹوں کی بنی ہوئی، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کیے ہوتی ہے. تو بنیان سے مراد یہاں پر اینٹیں ہیں دیوار کی، پوری دیوار بھی ہے لیکن مراد یہاں پر دیوار کی اینٹیں ہیں، کیونکہ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کیے ہوئے. کیسے مضبوط کرتی ہے کہ جب وہ اینٹ اپنی جگہ پر ہے اور مضبوطی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس کی مضبوطی دوسری اینٹ کی مضبوطی ہے. اینٹ اکھاڑ دو چاہے وہ لگی بھی رہے تو دوسری اینٹ بھی کمزور پڑ جائے گی. اینٹ کو نکال دو تو اس کے چاروں طرف کی اینٹیں کمزور ہو جائیں گی، بلکہ دیوار گر جائے گی. تو اسی طرح سے آپ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں سے تعلق ہے، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ایسے تعلق ہے جیسے دیوار کی اینٹیں ہوں. ایک کمزور ہوا تو دوسرا بھی کمزور ہوگا. ایک طاقتور ہے تو اس کی طاقت کا اثر دوسرے تک بھی پہنچے گا، دوسری بھی طاقتور ہوگا. یشد بعضہ بعضا، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. ثم شبک بین اصابعہ، اس کے بعد آپ نے اس کی پریکٹیکل مثال دیتے ہوئے فرمایا ایسے انگلیوں کے درمیان انگلیاں ڈال کر، جس سے انگلیاں ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، ہاتھ کے اندر مضبوطی آتی ہے. سمجھے نا، مضبوطی انگلیاں کا الگ الگ ہیں. ہاں مضبوطی ہے کوئی، ہاں انگلیاں ڈال کر مضبوطی پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی دیوار کی اینٹیں جب تک ایک دوسرے کے مضبوطی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، دیوار مضبوط ہے، قائم ہے، کھڑی ہے. اور جب یہ اینٹیں اکھڑیں گی، نکالی جائیں گی، تو اس کے ساتھ ہی دیوار بھی کمزور پڑ جائے گی اور گر جائے گی.
یہی حال مسلمان کا ہے کہ جب تک ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہر چیز میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق ہے، تو یہ مضبوط تعلق، افراد کا مضبوط تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، اس سے مضبوط سوسائٹی بنتی ہے، معاشرہ بنتا ہے، ایک گھر مضبوط ہوتا ہے، ایک گھر کے ساتھ بعد دوسرا گھر مضبوط ہوتا ہے، پورا ماحول معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اور پوری امت کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ اور یہی چیز آپ کو دیکھیں صحابہ کرام کی سیرت میں کہ ان کا اپنے آپس میں ایمان کے لحاظ سے تعلق کیسا تھا، جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایمان کے لحاظ سے تعلق ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، تقوی نیکی پر ہے، کسی بھی رنگ کا ہے، کسی بھی نسل کا ہے، کسی بھی ملک کا ہے، ان کا بھائی ہے، ان کا ساتھی ہے، اس کی خاطر جان و مال ہر چیز قربان ہے۔ اور جو اس عقیدے دین پر نہیں ہے، چاہے اس کا باپ بھی کیوں ہو، کیوں نہ بیٹا بھی کیوں، بھائی بھی کیوں نہ ہو، وہ دشمن ہے، وہ مخالف ہے، اس سے دشمنی ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا وہ عملی انداز، ایک دوسرے کو مضبوط کرنے کا، ایک جسم بنا کے رکھنے کا، ایک مضبوط دیوار بنانے کا، کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ کیسا گہرا تعلق ہے۔ ایک کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسرا اس کی تکلیف کو کیسے محسوس کرتا ہے۔ بیماری آگے تب بھی بیمار پرسی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں فلاں آدمی آج نماز میں نہیں، کہاں پر ہے، کہ بیمار تو نہیں ہے، کسی سفر میں تو نہیں ہے، کیا اس کو مشکل کیا ہے، سمجھے نا۔ تو یہ ہے یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا۔ کسی کے اوپر کوئی اور معاملہ کھڑا ہو گیا، فوراً اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ پیش کیا گیا ایک آدمی کا۔ آدمی کون تھا کچھ پتہ نہیں، آپ میں کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، تو بتایا گیا اس کے اوپر 2 دینار کا قرض ہے، دینار آپ کے زمانے کا۔ تو آپ نے شروع میں لوگوں کو قرض کی اہمیت دلانے کے لیے اور قرض کا خطرناک پہلو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کرتے کہ جنازہ پڑھتے جس کے اوپر قرض ہوتا، تاکہ لوگ اس چیز سے تھوڑا متنبہ ہوں اور قرض کے معاملے میں محتاط رہیں۔ تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا کہ تم جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ تو ایک صحابی ابو قتادہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صاحب اس کا قرض میرے ذمے ہے۔ اب وہ آدمی ان ابو قتادہ کا کوئی قریبی تھا نہیں تھا، کوئی دور کا تھا، صرف یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے، اس کے لیے بہت بڑی یعنی محرومی ہے اس شخص کے لیے، مرنے والے کے لیے۔ احساس ہوا، فوراً کہا کہ اس کے 2 دینار میرے ذمے، فوراً ادا بھی کر دیے۔ یہ میں مثال صرف دینا چاہتا ہوں کہ ایک دوسرے کا دکھ درد احساس کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ جیسے ہی پتہ چلا فلاں بندے کی ضرورت ہے، وہ کسی طرح کا اس کو محتاج ہے، کسی طرح کی اس کو مشکل ہے، فوراً اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہے یشد بعضہ بعضا، ایک دوسرے کو مضبوط کرنا۔ لیکن تم کہاں، میں کہاں، تمہارے معاملات کیا ہے، مجھے کیا ان سے، سمجھے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کمزوریوں کی دلیلیں ہیں۔ تو اس بات آپ مسلمان مومن دوسرے مسلمان کے لیے کیسے ہے؟ کل بنیان جیسے کوئی عمارت ہو جس کی اینٹیں ہوں، وہ اینٹیں یشد بعضہ بعضا ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو جب تک یہ مضبوطیاں نہیں ہیں اس وقت دیوار مضبوط نہیں، معاشرہ مضبوط نہیں، اور نہ ہی مسلمان امت مضبوط ہو سکتی ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔